عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو منائی جاتی ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، یہ دراصل عیسائیوں کا جو یہ عقیدہ ہے اس میں بھی سب کا نہیں ہے۔ کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہستیوں سے مل کر بنا ہوا ہے، اس میں ایک عیسیٰ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو آج کے دن خدا نے بیٹا جنا ہے، یہ سمجھ لیجیے 25 دسمبر کو بیٹا جنا ہے، یہ اس طرح کی چیز اس کے اندر آتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کرسمس کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ اس کی سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے، سب سے بڑی خرابی یہ ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے منانے سے، اس میں شریک ہونے سے، اس کی مبارکبادی دینے سے کفر اور شرک لازم آ جاتا ہے۔ کفر اور شرک لازم آ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا گھاٹا اور سب سے بڑی خطرناکی۔ عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن کی ولادت ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ خود جنا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی وہ اس کا کوئی ہمسر ہے، کوئی شریک ہے، کوئی برابر ہے۔ اس صورت کے بالمقابل میں کئی ایک نظریے اس وقت پائے جاتے تھے، کئی ایک عقائد اور نظریے پائے جاتے تھے۔ بنیادی طور پر 6 عقائد جو پائے جاتے تھے، 5 عقائد تو اسی وقت پائے جاتے تھے، ایک عقیدہ آج پایا جاتا ہے۔ ان 6 عقائد کا رد اس صورت میں ہوتا ہے، وہ آپ جان لیں۔ پہلا عقیدہ عیسائیوں کا پایا جاتا تھا، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس عقیدے کو رد کر دیا گیا، لم یلد ولم یولد ہے پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ یہ پایا جاتا تھا جو یہودیوں کا تھا، وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان کا بھی رد کر دیا گیا، تمام یہودیت کا بھی رد کر دیا گیا۔ تیسرا عقیدہ مشرکین عرب کا پایا جاتا تھا، جو اس صورت کو اس میں رد کیا گیا۔ مشرکین عرب نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اپنے رب کا نظم نامہ بیان کیجئے، کون ہے وہ، تو ان کا بھی رد کیا گیا۔ وہ کیا مانتے تھے؟ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنے لیے اختیار کیا ہے بطور بیٹی، یعنی یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں۔ تو اس کا بھی رد کر دیا، لم یلد ولم یولد، جب اس نے کسی کو جنا ہی نہیں، نہ وہ خود جنا گیا ہے، اس کی بیٹی کیسے؟ تو اس کا بھی رد ہوتا ہے۔ یہ تیسرا عقیدہ۔ چوتھا عقیدہ جو آج پایا جاتا ہے، جو ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کروڑوں خداؤں کو ماننے والے ہیں، 33 کروڑ خدا کے ماننے والے ہیں، اس کا بھی رد ہو گیا۔ لم یلد ولم یولد، ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے۔ جننے کا مطلب وہ کسی چیز کا حصہ ہے اور اس کا بھی حصہ ہے، تو جب وہ حصہ ہو ہی نہیں سکتا تو کروڑوں خدا کیسے ہو سکتا؟ خدا کبھی حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو لاکھوں کروڑوں خداؤں کو ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کا بھی رد اس آیت کریمہ میں یا اس صورت سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 5واں جو رد ہوتا ہے اس صورت سے، ان فلاسفہ کا ہوتا ہے، ان فلسفی لوگوں کا جنہوں نے اپنی عقل کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کائنات نہیں چلاتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی اندر سے عقول عشرہ، 10 عقلیں نکلی ہیں، 10 فرشتے قسم کی ایک مخلوق نکلی ہے اور وہی پوری کائنات کو چلاتی ہے۔ بعض لوگوں نے 12 کہا اور بعض لوگوں نے 10 کہا، تو یہ بھی رد ہو گیا۔ یہ فلسفی لوگ یہ عقل کو بنیاد بنا کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا بھی اس صورت سے رد ہو گیا۔ اور آخری جو چھٹا عقیدہ جو آج لوگوں کے درمیان رائج ہے اور بھولے بھالے عوام اس کا شکار ہو گئی ہے، عوام کا کیا قصور، انہیں یہی بتلایا گیا، یہی بتایا گیا، اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت یہ دو بھی اللہ رب العالمین کی ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک خطرناک عقیدہ ہے۔
اور یہ سورہ اخلاص کا رد کرتی ہے. یہ سورت بھی اس عقیدے کا رد کرتی ہے, اس نظریے کا رد کرتی ہے. ایک خطرناک عقیدہ ہے. جب اللہ سمجھ ہے, سمجھ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی, جس سے کوئی نہ بنتا ہو, جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہو, جس سے کوئی نہ بنے, اس سے کوئی چیز نہ بنے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو اس کا حصہ قرار دیں, چاہے اس کا نور کا ہو, چاہے اس کی صفت کا ہو. یہ 6 عقائد کا رد سورہ اخلاص کے سے ہو جاتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کرسمس جیسے موقع پر کسی قسم کی بھی جو ہے معاونت یا شراکت یا مبارکبادی کسی قسم کا, یا اس کو مناتا ہے یا اس میں شریک ہوتا ہے یا ایسے لوگوں سے جو ہے رابطہ رکھتا ہے, ان سے خوشی کا اظہار کرتا ہے, تو یاد رکھے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. دوسری جو بڑی خطرناک ہے اس کرسمس کی ہے, جو ہمیں جاننی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اس کرسمس سے اللہ تعالی کا شدید غیر اور غضب جو ہے یہ سبب بنتا ہے. اس طرح کے جشن کو منانا, یہ اس سے رب العالمین کیا ہوتے ہیں, شدید غیظ و غضب میں آتے ہیں. یہ سبب بنتا ہے اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا, اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا. آپ سورہ مریم اٹھائیے, قرآن پاک میں اٹھائیے, اور آیت نمبر 88 سے لے کر 88 سے لے کر آیت نمبر 92 تک پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, انہوں نے رحمان کے لیے ولد یعنی بیٹا تسلیم کیا, بیٹا اختیار کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم ایک بہت بری اور بھاری چیز لے کر آئے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, اللہ نے کہا کہ یہ تم لوگ جو ہے یہ رحمان کے لیے بیٹا یعنی اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا قرار دے کر شیئن ادا کہتے بہت بھاری اور بہت بری چیز, تم نے بہت بھاری اور بہت بری چیز لے کر آئے ہو. اور یہ کتنی بری ہے آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. 3 مخلوق جو اللہ رب العالمین کی بڑی مخلوق ہے, اس بات سے وہ مخلوق بھی تباہ ہو جائے گی. کون سی 3 مخلوق ہے؟ تکاد السماوات, 7 آسمان, آسمان بھی اس بات سے قریب ہے کہ پھٹ جائیں, یتفطرن منه پھٹ جائیں, وتشق الارض وتنشق الارض, اور زمین بھی ریزہ ریزہ نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, وتخر الجبال ہدا, اور یہ جو پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کو روکے ہوئے ہیں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے, یعنی اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کا غضب اور اللہ کا غضب اس سے جو ہے سبب بنتی ہے یہ چیز کو یہ اللہ کے لیے اولاد قرار دے دے, اور یہ 3 مخلوق اللہ کے غضب سے تباہ و برباد ہو جائے. اتنی خطرناک, اور اس کو معمولی سمجھا جائے, ہم اس کو چھوٹا سا معاملہ سمجھے, ہم اس کو رواداری کا معاملہ سمجھے, ہم اس کو محبت کا معاملہ سمجھے, کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم نے وضاحت کر دی تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. پھر آگے فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا, کہ رحمان کے لیے بیٹا بنا دیتے ہیں, رحمان کے لیے اولاد تسلیم کر لیتے ہیں. اس سے تو زمین اور آسمان اور پہاڑ یہ 3 بڑی مخلوق بھی تباہ ہو جائے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کی شان ہی یہی نہیں ہے, اللہ کی شان ہی یہی نہیں ہے کہ وہ لڑکا اور کوئی بیٹا بنائے. اور اس میں عقیدہ کیا ہے ہم نے بتایا, اس میں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا جاتا ہے. یہ خالص عقیدے کا مسئلہ. یہ دوسری خطرناکی ہے جو میں نے آواز آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سنیے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد, کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے, اور لیس شیء, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, اصبر, جو زیادہ صبر کر لے جائے, علی اذن, کسی تکلیف پر جو وہ سنتی ہے. کوئی بھی چیز اتنا زیادہ صبر, تکلیف دہ چیز جو سن لیتی ہے اس پر صبر نہیں کر سکتی. من اللہ, اللہ کے مقابل میں, یعنی اللہ رب العالمین صبر کر لیتا ہے, اللہ رب العالمین برداشت کر لیتا ہے. کیا ہے وہ بات؟ انہم لیدعون لہ ولدا, لوگ اس کے لیے بیٹا تسلیم کر لیتے ہیں, بیٹے کا اولاد کا دعویٰ کر لیتے ہیں, حالانکہ رب العالمین انہیں عافیت بھی دیتا ہے, انہیں حفاظت بھی دیتا ہے, انہیں رزق بھی پہنچا دیتا ہے. اتنا خطرناک عقیدہ رکھنے کے بعد بھی رب العالمین صبر کر لیتے ہیں اور ان کو عافیت بھی دنیا میں دیتے ہیں.
روئے زمین پر وہ چل رہے ہوتے ہیں زمین کی پشت پر، اور آسمان تھلے رہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے نفع اور فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے لیے ایک گستاخی کا کلمہ بھی برداشت نہیں کر سکتے جس سے ہمیں تکلیف ہو، ہم جو ہے مرنے گٹنے پر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین صبر کر لیتا ہے، اس بات سے بھی کہ اس کے لیے جو ہے بیٹا تسلیم کیا جائے۔ تو یہ دوسری بڑی خطرناکی کیا ہوئی کہ اللہ کے غضب و غضب کا یہ سبب بنتا ہے۔ تیسری بڑی خطرناکی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا قرار دیتا ہے، بیٹا بتاتا ہے یا کوئی جز اور حصہ بتاتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کی طرح ہے۔ صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے، انسان آدم کے بیٹے نے، انسان نے مجھے جھٹلایا ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا، وشتمنی، اور اس نے مجھے گالی بھی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اس کو یہ بھی روا نہیں تھا، یہ بھی اس کے لیے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ کیسے مجھے جھٹلاتا ہے، فاما تکذیبہ ایاہ، اس کا جھٹلانا میرا ایسے ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے لن یعیدنی کما بدأنی، کہ اللہ رب العالمین مجھے نہیں لوٹائے گا، نہیں دوبارہ زندہ کرے گا جیسے مجھے پہلے زندہ کیا تھا، پہلے بنایا تھا۔ یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ اللہ کو جھٹلانا ہوا، اور اس کا گالی دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ مجھے گالی دینے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ کہے، گالی دینے کا مطلب تھوڑی کوئی گالی دے دے، وہ صرف یہ کہہ دے کہ اللہ نے اپنا بیٹا تسلیم کر لیا، اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا ہے، تو وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں تو احد ہوں، ایک ہی ہوں، الصمد ہوں، بے نیاز ہوں، میرے لیے کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرے برابر نہیں، لم الد ولم اولد، کہا نہ تو میں پیدا ہوا ہوں نہ تو میں نے کسی کو جنم دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تیسری بڑی خطرناکی اس کی یہ ہوئی کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو کیا ہم ایسے تہوار اور ایسے جو ہے موقع پر ہم اس کی شرکت کریں گے، اس کی مبارکبادیاں دیں گے، یا اس میں کسی قسم کی جو ہے معاونت اور مدد کریں گے، تعاون کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز جو ہے جو خطرناکی اس کی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو سب کو اختیار کرنے سے، اس کو منانے سے، اس کسی کو اچھا سمجھنے سے یہ ہوگا کہ ہم کفار اور یہود و نصارا کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہترین تہذیب، تمدن اور بہترین شریعت، بہترین قوانین اسلام ہے۔ ہمیں کسی قوانین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خالص اسلامی تہذیب و ثقافت جو آسمان سے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی کی مشابہت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی شریعت کو، اپنے قوانین کو اور اپنی تہذیب و ثقافت کو گرا ہوا سمجھتا ہے، اس کو پسند نہیں آتی، اس کو راز نہیں آتی، اس کو غیروں کی تہذیب اچھی لگتی ہے، غیروں کا اسٹائل اچھا لگتا ہے، غیروں کی نقالی کرتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، پسند نہیں کرتا، اس کے غیروں کا اچھا لگتا ہے۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہم ایسی تربیت اپنی اولاد کی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کی طرح بننے کی کوشش کرے گا، فہو منہم، وہ سننے وہ انہی میں سے ہوگا، وہ ایک انہی میں سے ہو جائے گا۔ اب چاہے مشابہت عقائد کے اندر ہو، چاہے مشابہت اعمال کے اندر ہو، چاہے مشابہت اخلاق میں ہو، چاہے مشابہت جو ہے پہننے اوڑھنے میں، ایک دن آئے گا کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔ مشابہت انسان کب اختیار کرتا ہے؟ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے۔ مشابہت کا مطلب نقالی کرنا، ان کی طرح ہم بن جائے، یہ تہذیب اپنا لے، ایسے دکھنے لگ جائے، ہمارا بھی نظریہ ایسا ہے، ہم بھی بڑی روشن خیال ہیں، ہم بھی بڑی رواداری کرتے ہیں، ہمارا دل دیکھو کتنا وسیع ہے، ہمارے اندر تنگ نظری نہیں ہے، ہم تو سب کو سمجھے ہیں، ہمارا اسلام بڑا ہے، ہمارے اسلام کا دائرہ بڑا وسیع ہے، سب کو سمجھے۔ سب کو کیسے سمجھے؟ سب کو کیسے سمجھے؟
یہ سب بہکاوے ہیں، یہ سب فریب ہے، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو مختلف ہیلے اور بہانوں سے جو ہے یہ آتی رہتی ہیں. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چوتھی خطرناکی جو آپ کے سامنے بیان کی. اور پانچویں خطرناکی جو اس کرسمس کے موقع سے ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر غلو ہے. یہ دین کے اندر، شریعت کے اندر یہ غلو ہے. غلو کا مطلب حد سے آگے بڑھ جانا. جس چیز کی شریعت نے حد مقرر کر دی ہے، ایک لمٹ مقرر کری ہے، انسان کو اسی حد میں رہنا ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. یہ سارے مسائل، یہ سارے غلط نظریات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان کسی کی حد سے آگے گزر جاتا ہے، ہر کسی کی حد سے اس کو آگے بڑھاتا ہے، تب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. یہ عقائد بھی، یہ نظریات بھی جو بھیڑ قسم کا نظریہ ہے، جس بھی امت میں یا جس بھی قوم میں پیدا ہوا وہ غلو کی وجہ سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خاص طور پر یہ کہا تھا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں حد سے آگے مت بڑھو. کیا حد سے آگے بڑھنا تھا ان کا؟ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، تم اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو. کیا کہو؟ حق بات کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، سنو یہ جو مسیح ہے یعنی عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ اللہ کے رسول اور اس کے کن سے کہے ہوئے کلمہ ہیں. ہاں جو کن سے پیدا ہوئے ہیں، ہاں تو یہ اللہ کے رسول اور اس کے کلمے ہیں. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تین کا مت کہو کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. اللہ تین کا تیسرا یہ مت کہو. انتہوا خیر لکم، ہاں تم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد، بلا شبہ اللہ رب العالمین ایک ہی ہے، تنہا معبود ہے. اور اس کے بعد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور یاد رکھو اللہ رب العالمین پاک ہے اس بات سے کہ اس نے بیٹا بنا لیا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے. حد سے آگے بڑھنا، کسی کے مقام کو اس کے مقام سے آگے بڑھانا جو اللہ نے اس کو مقام نہیں رکھا ہے، یہیں سے جو ہے غلط عقائد پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے غلط نظریات پیدا ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلو کیا، اور جو کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو اللہ کی شریعت لے کر آئے تھے، اللہ کے قوانین کو لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور بلکہ خود اللہ ہی خدا ہی قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی، فرمایا ایھا الناس، انسانوں، ایاکم والغلو فی الدین، تم بچو دین میں غلو کرنے سے. غلو کرنے سے یعنی حد سے آگے بڑھنے سے، کسی کے مقام کو آگے بڑھانے سے بچو. کیونکہ فإنہ أهلك من كان قبلكم، تم سے پہلے جو قوم ہلاک ہوئی اسی غلو کی بنیاد پر ہلاک. آج کی امت اسی غلو کو اپنائے ہوئے ہے اور جس کا جو مقام ہے اس مقام سے آگے بڑھ کر مقام لے لیے، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کی دہانے پر پہنچے. انبیاء کا جو مقام ہے وہ مقام نہیں، رسولوں کا جو مقام ہے وہ مقام نہیں، اولیاء کا جو مقام ہے وہ مقام نہیں. سب کو ان کے مقام سے آگے بڑھا کر نہ جانے کس کس مقام پر پہنچایا جا رہا ہے. انبیاء کے مقام کو، رسولوں کے مقام کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا درجہ دے دیا جا رہا ہے، اور اولیاء کے مقام کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے، اتنا حد سے تجاوز کر کے ان کو نبیوں کا مقام دے دیا جا رہا ہے. بلکہ معاملہ یہ ہو گیا کہ عام امتی کے مقام کو بڑھا کر اللہ کے مقام پر پہنچایا جا رہا ہے. یہ ساری شکلیں موجود ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا لوگوں تم غلو سے بچو، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام کو پہچانو، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہی مرتبہ دو، اس کے مقام سے آگے مت بڑھاؤ. یہ اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، جس کو جاتا ہے جو چاہتا ہے مقام عطا کرتا ہے. تو یہ پانچویں چیز ہو گئی. اسی طرح چھٹی خرابی جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کفار کے تہواروں میں یہ شرکت، کفار کے تہواروں میں شرکت. سورہ الفرقان آپ مطالعہ کریں، اس میں مومنین کی صفت ذکر، عباد الرحمن کی، اللہ کے خصوصی جو بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ کوالٹیز، ان کی کچھ صفات کا ذکر ہے. انہی میں سے ایک ذکر یہ آیا ہے والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے جو خصوصی بندے ہوتے ہیں وہ زور میں شریک نہیں ہوتے. لا یشہدون الزور، زور میں شریک نہیں ہوتے. یہ زور کیا چیز ہے؟ یہ زور کیا چیز ہے جس میں وہ شریک نہیں ہوتے ہیں؟
بہت سارے اہل علم نے اس میں صحابہ کرام بھی ہیں، اس میں تابعین بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، وہ تفسیر کرتے ہوئے زور کا معنی یہ کرتے ہیں کہ زور سے مراد کفار کے تہوار ہے جس میں یہ شریک نہیں ہے، کافروں کی یہود و نصارہ کی جو تہوار ہے جس میں یہ شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصی صفت ہے کہ وہ ایسے تہواروں میں، ایسے سیلیبریشن میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ آج باہر ملکوں میں جائیے، یورپ کنٹریز میں جائیے، برطانیہ، جرمنی، ادھر طرف جائیے، جو مسلمان رہتے ہیں باقاعدہ رپورٹ ہے کہ مسلمان خصوصیت کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے جو ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے مسلمان کہلاتے ہیں اور ایک نام رکھتے ہیں کہ سب ایسے تہواروں پر شریک ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اور برائے محبت ہی نہیں بلکہ خصوصی طور پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے جو ہے سارے اہتمام جو وہ کرتے ہیں والذین لا یشهدون الزور، کیا وہ اسم آتے ہیں الذین لا یشهدون الزور۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا، بلا شبہ ہر قوم کی خصوصی عید ہوا کرتی ہے۔ یہ کفار کی جو خصوصی عید ہے اس میں جو شریک ہوگا وہ گویا کفار اور یہود اور جو ہے ایسے لوگوں کی عید میں شریک ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اس کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ حرام کاری کے حرام کاموں میں شرکت کرنا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں سارے حرام کام ہوتے ہیں، سارے حرام کام ہوتے ہیں، اور اس حرام کام میں یہ لغو سارے کام ہوتے ہیں۔ اسلام کسی کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسی چیز کبھی نہیں رکھتا جس کے اندر لغو ہو، بے معنی چیزیں ہوں، بے مقصد چیزیں ہوں۔ اس کی پوری ہسٹری ہے، بلکہ تاریخ لکھنے والوں نے، بلکہ ایک عبد الوارث گل کر کے ایک عیسائی تھے پہلے اور مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کرسمس میری زندگی میں ایک بار آیا اور میں نے منایا بھی، لیکن جب مجھے اسلام ہدایت ملی، اسلام لایا، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو تھا ہی نہیں کچھ اس میں، یعنی کرسمس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اور یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کرسمس کے موقع پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خالص جو ہے ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں انہوں نے سب یہ تہواروں کے اسپانسر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے پورا ایک حساب کتاب لگا کے بتایا ہے کہ اس کو اسی لیے بڑھاوا ملا ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا وروध سب سے زیادہ خلاف، اسلام کی مخالفت سب سے زیادہ دنیا اس لیے بھی کر رہی ہے کہ اسلام اگر دنیا میں آ گیا تو جتنے سرمایہ دار ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے دولت والے ہیں، ان کی دولت، ان کی انڈسٹری جو ہے دولت کی انڈسٹری ختم ہو جائے گی۔ تہواروں کو بھی کیا بنایا گیا ہے؟ سرمایہ دار، سرمایہ کاری کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے، معاش کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ایک تہوار، ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے اور اس کے لیے ہزاروں سرمایہ لگتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر دو عید، ابھی اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اسلام کے اندر دو عید ہے، بتائیے دو عید میں کیا ہے؟ دو عید میں ہے کیا؟ کتنے خرچے ہیں؟ یہ لوگوں کے اندر ایک تصور آ گیا عید آئے گی تو نیا کپڑا پہنیں گے۔ نیا کپڑا کا تصور کہاں سے آئے گا؟ نیا کپڑا بنانا نہیں، عید کے موقع سے نہیں۔ اسلام میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے کپڑوں میں جو سب سے بہترین کپڑا ہوتا ہے، سب سے اچھا آپ کو لگتا ہے، وہ نکال کر آپ پہنیں۔ میں بھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو فضول خرچیاں جو اسلام پر ہو رہی ہے، اور رمضان کے موقع پر آخری 10 دنوں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ دکھا کر، لبا کر 10 دن شاپنگ چل رہی ہے، 10 دن خریداری چل رہی ہے۔ آپ سمجھو رمضان کا جو مقدس مہینہ جس کی آخری تاک راتیں 10 راتیں یا 10 جو دن ہیں وہ اور اہمیت والے ہیں، اور اس کے بعد اور آپ کو کیا لگایا گیا؟ اس کو برباد کرنے کو لگایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے پر غور کیجئے، فرمایا آپ کے پاس کپڑوں میں جو کپڑا آپ پہنتے ہیں روزانہ، ان کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہوگا اس کپڑے میں سب سے اچھا کپڑا نکال کر پہن لیجیے، وہ چاہے وہ جمعہ کا دن ہو چاہے وہ عید کا دن۔ نیا کپڑا تو اس وقت بنایا جاتا ہے جب پوسیدہ ہو گیا، جب پھٹ گیا، نیا کپڑا جب آپ کو موقع لگے بنا لیجیے۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں پہلے تو کچھ نہیں تھا اس کرسمس پہ، ابھی دنیا بھر کے تماشے، دنیا بھر کے ٹوائز ہیں، ٹریز ہیں، اور وہ مجسمہ آتا ہے اور وہ پتلا آتا ہے اور لائٹ ہے، اور پھر اس کے بعد رقص سرور کے سامان ہیں اور ڈیکوریشن کے سامان ہیں، یہ سب اور یہ ہر تہوار جو تہوار اسلام میں نہیں وہ سب میں
ہمارا تہوار، ہماری سیلیبریشن یہ خوشی ہے، یہ اللہ کے شکر میں ادا کی جاتی ہے، اللہ کے شکر میں ادا کی جاتی ہے، نعمتیں ملنے پر کی جاتی ہے۔ اس میں انسان آزاد نہیں ہو جاتا کہ خوشی میں آزاد ہو جائے، جو چاہے وہ کرے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیجیے اس میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کوئی خرچہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے خرچ کی جائے۔ صحابہ کرام ہمارے اسلاف تو پہلے سے جانور لا کر اسے کھلاتے پلاتے، یہ تھا یہ اصل، اس پہ خرچ کرتے، اس سے محبت لگاؤ ہو جاتی، پھر اسے جو ہے ذبح کرتے، پھر وہ خوشی محسوس کرتے قربانی۔ ہماری قربانی جو ہوتی ہے اس سے ہم نے کتنا سبق لیا، سبق جب لیتے کہ جب ہم اسے اس انداز میں کرتے جس انداز میں کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جتنے ہیں، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہو اور چاہے کسی اور مذہب کے نام پر ہو، یہ سب جو ہے آپ یاد رکھیں سرمایہ دارانہ جو نظام ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں لے رکھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام اگر دنیا میں آ گیا، ایک انڈسٹری ڈھہ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسلام کی تعلیم اتنی اعلیٰ قسم کی ہے، اتنی بہترین ہے۔ بہرحال تو یہ ہے، تو قرآن حکیم میں بتایا گیا کہ حرام کاموں میں شرکت اس سے لازم آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رحمان کی صفت میں، رحمان کے بندوں کی صفات یہ بتائی گئی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کا گزر کسی لغو اور بیکار باتوں کے پاس سے ہوتا ہے، مَرُّوا كِرَامًا، یہ وہاں سے بالکل دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، یہ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اور لغو مراد سے، لغو سے کئی ایک مفسرین نے، اس میں تابعین، اکثر تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود مشرکوں کے تہوار ہے۔ لغو باتوں سے مراد کیا ہے؟ مشرکوں کے تہوار ہے، کفار کے تہوار ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ان کی عیدیں ہیں، ان عیدوں میں شریک نہیں ہوتے ایسے لوگ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر۔ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصی صفت ہے۔ اور قسمت کے حوالے سے آپ کچھ صحابہ کرام کے اقوال سن لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اسلاف نے اور صحابہ کرام نے ان نصوص کا مطلب کیا سمجھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں اور کفار کے تہواروں کے دن تم ان کی عبادت گاہوں کے پاس اور ان کی عبادت گاہوں میں شریک ہونے سے اور ان کی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے بچو، کیونکہ اس جگہ پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ کا غضب و غضب اترتا ہے، اس لیے وہاں سے گزرنا دور کی بات، اس میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں سے گزرنا اور اس میں داخل ہونے سے بچا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ جو ہے غیر مسلموں کے تہوار پر، خصوصاً انہوں نے ایک تہوار کا بھی نام لیا جس کو نیو ایئر کا نوروز کہا جاتا ہے، جیسے غالباً مجوسی لوگ مناتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ ان میں شریک ہوتا ہے اور ان کو مناتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا ہے، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا جائے گا، قیامت کے دن ان کا معاملہ انہی کے ساتھ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کے تہواروں کو مناتا ہے۔ اور کثیر تعداد میں مسلمان مناتے ہیں، یاد رکھیں آپ، انسان دیکھتے دیکھتے عادی ہو جاتا ہے، گناہ کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قباحت کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں آس پاس جب رہتے ہیں تو ہم اس کو آسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات جو اکثر دیکھی جاتی ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کرسمس ہم نہیں مناتے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہم اس میں شریک بھی نہیں ہوتے، لیکن کیا ہم مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا کرسچن اور عیسائی دوست ہے، اس کو مبارکبادی بھیج دیں گے، ہمارے اس سے روابط ہے، پڑوسی ہے، تو اسلام کیا اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے؟ بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے مبارکبادی، بلکہ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ کفار کے تہواروں پر، ان کی عیدوں پر مبارکبادی دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی صلیب کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدہ کر لے، اور سجدہ کرنے پر جو ہم مبارکبادی دے رہے کہ آپ کو یہ سجدہ مبارک ہو، بالکل ویسے ہی مبارکبادی دینا ان کے تہوار پر مبارکبادی دی۔ آپ کو میں نے بتایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور وہ الخدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر مبارکبادی کس چیز پر دی جا رہی ہے؟ کس بات پر دی جا رہی ہے مبارکبادی؟ نعوذ باللہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس کی خطرناکی کیا تھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح
آخری خطرناکی اس لیے ہے کہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ اظہار محبت ہے یہود و نصارہ اور کفار سے. یہود و نصارہ اور کفار سے یہ اظہار محبت دلی. مبارکبادی آدمی کب دیتا ہے؟ دشمنی ہوتی تب دیتا ہے. مبارکبادی دشمنی میں دیتا ہے، کس میں دیتا ہے؟ محبت میں دیتا ہے، دوستی میں دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے خاص طور پر قرآن کی طرف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سورہ ممتحنہ کے اندر اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، اور ان سے اظہار محبت کرو. تم اظہار محبت کرو. تو دشمن ہے وہ اللہ کے، جو اللہ کا بیٹا قرار دے، اللہ کے ساتھ شریک کرے، وہ اللہ کے دوست ہیں. جب جو اللہ سے دشمنی کرے تو کیا وہ ہمارا دشمن نہیں ہوگا؟ بالکل ہمارا دشمن. تو منع کیا گیا دوستی کو. اور ایک جگہ تو خاص طور سے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنے دوست، دلی دوست نہ بناؤ، ان سے اظہار محبت کرتے پھرو، دلی وابستگی رکھو، ایسا مت کرو. تو خاص طور پہ یہ کہنا یہ بڑی خطرناکی ہے. مبارکبادی انسان اسی لیے دیتا ہے کہ اس سے دوستی اور محبت رکھتا ہے، اس وجہ سے دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں 2 دن جو ہے کھیلا کرتے تھے، 2 دن جو ہے کھیلتے تھے، جشن مناتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں جس میں لوگ کھیلتے ہیں اور اس میں کھیل کود و جشن مناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے انہیں بتایا کہ جاہلیت میں ہم اسی طرح کھیلا کرتے تھے اس دن، تو یہ وہی دن ہے جو آج کھیلتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہاری یہ جو 2 دن ہیں جو جاہلیت میں جو تم کرتے تھے، اس کو بھی بدل کر اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں. وہ ہے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، عید کا دن ہے اور بقرہ عید کا دن ہے. عید اور بقرہ عید ہے، اس سے بدل دیا ہے جو اس سے بہتر ہے. یعنی پسند نہیں فرمایا جاہلیت کی کوئی بو ابھی بھی باقی رہے. جو جاہلیت کی چیز تھی وہ آج بھی آ گئی، جو جاہلیت کے نظریات تھے وہ آج بھی آ گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہم کو دی، 2 عیدیں دی، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر فرمایا خالف الیہود والنصارى خالف المشرکین، تم مشرکوں کی خلاف ورزی کرو، ان کی مخالفت کرو. یہاں تک کہ بعض عبادتوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کے لیے کہا ہے. اگر وہ 1 روزہ رکھتے تو ہم 2 روزہ رکھیں. وہ داڑھی جو ہے مونچھ کو جو ہے بڑھاتے ہیں، ہم مونچھ کو پست کریں گے، اور بہت ساری چیزوں میں ہے. وہ داڑھی کو نہیں رنگتے ہیں، ہم داڑھی کو رنگیں گے، اس میں خضاب لگائیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مخالفت میں بتائی گئی ہے. اور مخالفت نہ چھوڑ کے ہم مشابہت اختیار کریں. اتنا یعنی یہ اصل میں ہم اپنے اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پائے، ہم اپنے عقیدے کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پائے. بچوں کو، اپنے گھر والوں کو خود اپنے آپ کی تربیت کریں اور اسلام بتائیں اسلام کیا چیز ہے، اسلام کے عقائد کیا ہے، ایمانیات کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، منہج کیا ہے، صحابہ کرام نے کس طرح سے دین کو سمجھائے، یہ ساری چیزیں بتائیں اہل علم. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کو علم کی، سنت کی اتنی زیادہ ضرورت ہے جتنی ضرورت انسان کو کھانے پینے کی. اس سے کہیں زیادہ انسان ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے گا چلے گا، ایک جو ہے دین ضرور سیکھے، سنتیں ضرور سیکھے، عقائد ضرور سیکھے، یعنی اسلام ضرور سیکھے. لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اسی طرح اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.